اور صبر اور نماز یہ دو چیز بغیر دونوں کے نہیں تو آٹومیٹک صابر بھی آنا، آٹومیٹک مصلی بھی آنا۔ اب جو جملہ بولنے جا رہا ہوں وہ سمجھ جائیے، صبر بھی عمل ہے، نماز بھی عمل ہے۔ کوئی بھی عمل بغیر عامل کے، مطلب عمل کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی عمل جب تک آپ ہم سب زندہ ہیں تو عمل ہے، نہیں تو رسول کی حدیث پاک ہے انسان مر جاتا عمل ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، رواه صحیح مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت۔ جب انسان مر جاتا اس کا عمل ختم، تو عامل مرا عمل بھی گیا۔ اب جو نوٹڈ جملہ ہے، عامل مرتے ہی عمل کا سلسلہ بھی ختم۔ اللہ عامل سے مدد مانگنے نہیں کہا، دھیان دیجیے، عمل سے مدد مانگنے کہا۔ عمل ہے، عامل کا ہونا ضروری۔ اب آپ سینے پر ایک دم ہاتھ دھر کے بتائیے گا، مرے سو کے عمل سے زندہ کا عمل افضل ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی بات، جیسے ہم مر گئے 30 سال کے عمر، 35 سال 40 سال جو عمل کریں گے وہ تو بھی زیادہ ہے، جو کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے، ہمارا تو عمل ختم ہو گیا، منقطع ہو گیا، مرنے کے بعد نہیں ختم ہو گیا۔ سب سمجھ گئے ہیں نا؟ تو انشاءاللہ عقیدہ بھی آپ کو جملہ سننا چاہ رہے ہیں، سب سمجھ گئے ہیں۔ عمل کے بغیر عامل تو پایا جا سکتا، مگر عامل کے بغیر عمل نہیں پایا جا سکتا۔ نماز کے بغیر مصلی تو موجود ہو سکتے ہیں، مگر مصلی کے بغیر نماز نہیں پائی جا سکتی۔ فجر کی نماز چھوٹ جائے گی تو نماز چھوٹ سکتی ہے، آپ رہیں گے۔ دھیان دیجیے، غرض ہے کہ اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر عامل نہ ہو۔ عمل کی کوئی حیثیت نہیں اگر عامل نہ ہو۔ اور سمجھیے، آپ کے جتنے بھی عمل ہیں، آپ میں ہو تو اس عمل کا کوئی گنتی ہی نہیں، اس کی گنتی ہی نہیں، آپ ہونا ضرور۔ اس جملے میں ایک جملہ کہہ دیں، افطار پارٹی وغیرہ سے لوگ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، ہندو لوگ بھی، عمل ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ دنیا میں تھوڑا بہت جو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ عمل یہ محتاج ہے عامل کا، اور اس کی ریگولرٹی، اس کی دوامیت، اس کی ہمیشگی، اس کی خدا کی بارگاہ میں مقبولیت عامل کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو پوائنٹ آپ دینے جا رہا ہوں، اب سنیے، سورہ صافات آیت نمبر 96 میں، سورہ صافات پارہ نمبر 23 کی آیت ہے، آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، آیت نمبر 96، وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا۔ کیا کیا؟ تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی مخلوق، عمل بھی، بس صابر بھی مخلوق، صبر بھی، صلاۃ بھی مخلوق، مصلی بھی۔ سمجھتے جا رہے ہیں نا؟ قرآن کی آیت سے تفسیر الآیت بالآیت ہو رہی ہے، اور اس کو دیکھیے گا، عقیدت کے روپ سے مت دیکھیے گا۔ یہی تو ہم لوگ پھنس جاتے ہیں سامنے والوں کے سامنے، تو پکوڑا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، سب بول دیتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ ارے سب دلیل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں جب موجود ہے تو ہم یہ سب جملہ بول کر ان کو کیوں، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو ایزی بنا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کے پاس آتھر ہے، الحمدللہ آپ کے پاس پاورفل دلیل موجود ہے، تو آپ دلیل دیجیے جو مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیے مطالعہ، اس کو دھیان دیجیے گا۔ دلیل نہیں ہے تو چپ رہے، جن کے پاس دلیل ہے وہ بھیج دیجیے۔ اسی لیے وہ سامنے والے سمجھتے کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ آج اس کی یاد رکھیے گا، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا، مطلب عامل بھی مخلوق، عمل بھی مخلوق۔ ایسے ہی لیتے چلے جائیے، جتنے بھی مخلوقات ہیں اور ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، سب اللہ کی، سب اللہ کی مخلوق۔ اب ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم جامع محبت نبی پلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی پر ہم مریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ
جب سورج ثابت ہو جاتا ہے نا تو اس کی روشنی آٹومیٹک ثابت ہو جاتی ہے. میرے آقا آفتاب رسالت ہیں، سارے انبیاء ان کی ستارے ہیں، خصوصاً انبیاء کے بعد حضور کے صحابہ تو ستارے ہیں نہیں. یہاں میں رات میں بتا دیا پہلے آپ دیکھیے تو نبی کی افضلیت آپ کے دماغ میں آ جائے گی نا تو ان سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی نا سب قابل احترام ہو جائیں گی، ساری چیزیں انشاءاللہ. عمل بھی مخلوق، عامل بھی مخلوق، ساری مخلوقات کو ایک طرف رکھ دیا آپ نے، ساری مخلوقات کے اعمال کو ایک طرف رکھ دیا. اب میں کھل کر کے بول دوں، رشید احمد گنگوہی کے بھی اعمال کو لائیے، خلیل امبیٹوی کے بھی اعمال کو لائیے، قاسم نانوتوی کے بھی اعمال کو لائیے، اشرف علی تھانوی کے بھی اعمال کو لائیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی اعمال کو لائیے، اسی طرح مولانا مودودی کے بھی اعمال کو لائیے، تمام جماعت کو لائیے، تمام جماعت کے اعمال کو لائیے، سب مخلوق. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجیے، سب کو لے آئے، سب مخلوق. ایک آیت سن لیجیے بس، اور کچھ نہیں کہوں گا. سورہ انبیاء آیت نمبر 107، یاد رکھیے آیت نمبر 107. آیت نمبر بولا تو آپ سننا چاہ رہے ہیں، مگر جب سن لیں گے نا تو یہ تو معلوم ہی ہے، ایسا بولیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، سارا عالم ایک طرف، نبی کی رحمت ایک طرف. یہ دیکھیے گا اس آیت کریمہ سے آٹومیٹک آپ کے دماغ میں آیا اللہ نے نبی کو سارے عالم کو حکم دیا کہ ان کی بارگاہ میں رحمت تلاشنا. یہ مطلب ہوا اس میں رحم چاہیے، میں نے بنایا مصطفیٰ. دھیان دیجیے گا تو سارا عالم، ساری مخلوقات جتنی بھی آپ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوقات کو آپ نے ابھی جمع کر دیا ہے، سب مخلوقات کو، ان تمام مخلوقات کو مولا کہہ رہا حبیب آپ ان سب کے لیے رحمت ہیں، ان کو رحمت چاہیے آپ سے لینا. دھیان دیجیے اس سے آٹومیٹک اس آیت کریمہ سے افضل المخلوقات، اعلم مخلوقات، سارے عالم سے ون سائڈڈ منفرد شان والے محمد رسول اللہ ثابت ہوا. دھیان دیجیے اس آیت کریمہ سے. صحیح مسلم دیگر صحاح کی کتابوں میں انا اکرم الاولین والآخرین، میں پچھلے جتنی بھی مخلوقات اور ان کے نبیاں گزرے ان سب میں اعلیٰ ہوں، اور آخر جتنے بھی آئیں گے ان سب میں اعلیٰ ہوں. اکرم الاولین والآخرین، اول میں بھی جو گزرے ہم سے اوپر ان میں بھی اعلیٰ ہوں، اور آخر میں بھی جتنے ہوں گے اعلیٰ ہوں. دوسری حدیث انا سید ولد آدم، میں تمام آدمی کا آقا ہوں، تمام آدمی کا آقا ہوں، تمام آدمی ہمارے غلام ہیں. دھیان دیجیے گا تمام آدم کے اولاد ہمارے غلام ہیں. بس یہ دو تین اور وہ حدیث قرآنی آئے، سب سے آپ کو اتنا سمجھ میں آ گیا رسول سب سے اعلیٰ مخلوق، رب سے سب سے اعلیٰ مخلوق، رب سے پتا ملا. دھیان دیجیے سب سے اعلیٰ مخلوق. اور اس آیت کریمہ میں مخلوق ذات والی سے مدد مانگنے نہیں کہا گیا ہے، عامل سے مدد مانگنے نہیں کہا گیا ہے. آپ نماز پڑھے آپ کی نماز سے مدد مانگنے کہا گیا، آپ صبر کرے آپ کے صبر سے مدد مانگنے کہا گیا. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ساری مخلوقات اور ان کے اعمال ایک طرف، مخلوقات اعلیٰ ہوں گے، اعمال اس سے نیچے ہوں گے، نیچے والے سے مدد مانگنے کہا. اس سے آٹومیٹک سمجھ میں آیا جب صبر سے مانگ سکتے تو صابر سے کہیں کو نہیں مانگ سکتے، جب نماز سے مانگ سکتے مصلی سے کہیں کو نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ یہ اس کا محتاج ہے. مصلی ہوگا تو نماز ہوگی. دھیان دیجیے گا صابر ہوگا تو صبر. ساری مخلوقات میں جو لو کوالٹی کی چیز تھی اس سے مدد مانگنے اللہ سبحانہ نے کہا ہے. آپ کی نماز سے، دھیان دیجیے گا آپ کے اعمال سے اوپر تھوڑا جائیے، تھوڑا اوپر جائیے، آپ اپنے سے اوپر تھوڑا سی جائیے. آپ کے باپ آپ سے اعلیٰ ہیں، آپ کے باپ آپ سے اعلیٰ ہیں. ایک بیٹی کے پاس جائیے ان کی ماں ان سے اعلیٰ ہے. تھوڑا کیٹیگری کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. اس لیے کہ آپ کے قدم میں جنت نہیں رکھا، اللہ اس کے قدم میں جنت رکھا. دھیان دیجیے گا تو آپ سے اعلیٰ جو آپ کے باپ ماں وہ آپ کی نماز سے اعلیٰ. دھیان دیجیے گا آپ کی نماز سے اعلیٰ، پھر ان کے باپ ماں آپ کے لیے ان سے زیادہ اعلیٰ. چلتے چلے جائیں ساری مخلوق
ان کی نماز سے تو بدرجہ اولا مانگ سکتے، ان کے باپ ان سے اعلیٰ ہے مانگ سکتے، اور سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی ہے۔ ابھی عقیدت نہیں دکھے گا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، میں ڈائریکٹ لے کے چلا گیا ہوں، ورنہ قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے، اوتاد، یہ سب دیکھتے چلے جائیں، نبی ہے، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ سب کیٹیگری تو بہرحال آپ کے باپ ماں دادا سب سے اعلیٰ ہے، ان تمام میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ کوئی بھی آپ کے پاس جماعت والے، کوئی بھی فرقہ والے آپ کو بولے نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہاں اسی سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں مانگا تو ٹھیک ہے، ارے بابا جب ہم اپنے نماز سے مدد مانگ سکتے تو اپنے اوپر والے سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اس کی وجہ بتا دو آپ۔ اور ایک بات یاد رکھو، میری نماز یا میرا سجدہ پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، مگر اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ مقبول ہوتے ہی اس لیے ہیں، ان کی ہر ادا مقبول ہوتی ہے، ان کا نماز پڑھنا، ان کا عمل کرنا ہر ادا مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا تو جبرائیل کو حکم دیتا کہ جبرائیل آسمانی ساری مخلوقات کو حکم دے دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، سب لوگ محبت کریں، محبت کرتا ہوں، سب لوگ محبت کریں۔ اور عبدن کا لفظ ہے یعنی بندہ، اور بندگی کے بغیر بندہ نہیں ہو سکتا، اور پھر مخلوقات